اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی, تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. تو وہی مشہور سوال تھا, سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا, جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں, لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا, جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں, کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا, تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا. اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا, ابھی تم عالم ارواح میں ہو, 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا, تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے, لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے. جب ہم نے ہوش سنبھالا, کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا, جو وقت کی اکائیاں ہیں, وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا, وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لے آ, میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں, 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ, تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے, لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال, ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے, بالکل قریب ہے, کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں.
بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا. ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو, تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگا جائے, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے, اچھا بلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ. ہمارے جو شیخ ہیں, تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم, انہوں نے سرگودا کے نا ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے میں آنکھ کھولی, گاؤں میں. میں وہ گاؤں بھی گیا ہوں, حضرت کے گھر بھی گیا ہوں. بہت ہی ایک پسماندہ علاقہ ہے سرگودا کے مضافات میں. پڑھائی میں بہت تیز تھے, بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے, وفاق میں ٹاپ کیا تھا پورے پاکستان میں. تو ادھر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو کراچی میں تھے نا, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب, ان دونوں بزرگوں کے استاذ تھے. تو ہمارے جو شیخ تھے وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں آ کے رہنا شروع کر دیا. قصہ مختصر یہ کہ حضرت نے جب دیکھا کہ بھئی ان کی علمی استعداد بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, اللہ کا خوف بھی ہے, حب جاہ نہیں ہے, حب مال نہیں ہے, تو حضرت نے اپنا نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب سے بھی ہم بیعت تھے, وہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا معیار کتنا اونچا تھا تقویٰ کا. تو وہ کسی کو اتنے آرام سے بناتے نہیں تھے, یعنی اجازت بیعت نہیں دیتے تھے. تو حضرت نے کیا کیا کہ پھر اپنے ساتھ سفروں میں لے جانا شروع کر دیا. تو اللہ نے بڑی عزت دی. تو ہمارے شیخ نے بتایا کرتے تھے کہ میں جب سرگودا کے مضافات میں اپنے اس علاقے میں جاتا ہوں نا, تو وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھ تو اصل میں گویا تیری اصل یہ تھی, تجھے تیرے استاذ نے کہاں تک پہنچا دیا. سمجھ رہے ہیں, جب انسان کہیں تک پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اپنا پرانا زمانہ بھول جاتا ہے. یہ کیوں استحزار, تاکہ اپنے استاذ اور شیخ و مرشد کی محبت پیدا ہو کہ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں. ایک بزرگ سے تعلق قائم کیا, اس کی اخروی برکتیں تو بعد کی دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ آج اللہ اتنا کام لے رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنا ماضی سوچا کرے. اللہ میاں نے بھی ہمیں بار بار ہمارا ماضی بتایا ہے, پاسٹ. اصل میں حال تو سب کا ہی اچھا ہوتا ہے, پاسٹ کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. پاسٹ اللہ بھی بتاتے ہیں, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں آج جو تم وڈیرے بنے پھرتے ہو, محلے کے دادا بنے پھرتے ہو, تمہارے اوپر 1 کروڑوں اربوں سال کا زمانہ ایسا آیا ہے تم قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھے, مٹی تھے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, منی کے قطرے سے ہم نے تمہیں بنایا.
اس ماضی کی طرف جھانک کر دیکھو, ایک جرثومہ تھا, کوئی قابل عزت چیز تھی وہ؟ ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آئے. اللہ کہتے ہیں تمہارے ماں کے رحم میں اس نے قرار پکڑا. فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ایک ٹھکانہ دیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق, مختلف مدارس سے گزارا اس کو. یہ سب ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے سب کچھ. آج اگر وہ ہمارا ماضی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں گھن آنا شروع ہو جائے اپنے آپ سے. کیسے سڑا ہوا گوشت بنتا ہے, انتہائی بدبودار, گند بو ہوتی ہے, بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. فخلقنا المضغۃ علقۃ, اس گوشت کو ہم جمے ہوئے خون کو گوشت میں تبدیل کرتے ہیں. 4 مہینے تک نا انسان کا جو ماں کے پیٹ میں پروسیس ہے وہ ایک بدبودار گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, بہت سخت سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں, اس پہ پھر گوشت چڑھاتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, یہ سارے مراحل ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہیں اور انسان کو اس کی خبر نہیں ہے. اسے نہیں پتا میرے رب نے ماں کے پیٹ میں کیسے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کروایا, مزدور لگائے ہوئے. شو روم میں ایک گاڑی تیار ہوتی ہے نا, وہ عمل اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ میں انسان کے تیار ہونے کا پروسیس پیچیدہ ہے. آنکھ لگ رہی ہے بھائی, آپ کبھی شو روم میں جا کے دیکھیں نا گاڑیاں کیسے تیار ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں بھائی مڈگارڈ اٹھا کے لیا, بھائی ہاں بھائی ٹائر لیا, ہاں بھائی پانا لیا, چھوٹے پانا لے کر. اب تو ورک شاپ میں چھوٹے ہی شارٹ ہو گئے. پہلے زمانے میں, اب بھی تھوڑے بہت نظر آتے ہیں, ورک شاپ میں ایک چھوٹا ہوتا تھا جو ہمیشہ گنجا ہوتا تھا. اس کو پتہ نہیں بال کیوں نہیں رکھنے دیتے تھے اور اس کو چپت لگتی رہتی تھی. چھوٹے ادھر پانا لے کر آ, چل بے چھوٹے یہ ٹائر اٹھا کے لا, ہوتا تھا نا. اس بیچارے کو بال بھی نہیں رکھنے دیتے تھے تاکہ جب چپت لگے نا تو ڈائریکٹ اسکن پہ جا کے ٹچ ہو, بال بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. چھوٹے یہ لیا, چھوٹا وہ لیا, چھوٹے یوں کر لے, چھوٹے یوں. چھوٹا تھوڑے دنوں میں وہ محلے کا دادا بن جاتا تھا, اس کی اپنی ورک شاپ ہوتی تھی. اب پب جی سے فرصت ملے گی تو کچھ سیکھے گا نا چھوٹا. اب چھوٹا بھی وہاں بیٹھ کے فیس بک پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی ہمارے یہاں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی. کیسے ترقی ہوگی؟ اسکول میں ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے طلبہ اردغل دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے موبائل میں. اچھا خیر, تو اللہ تعالی ہمیں ہمارا ماضی بتاتے ہیں, ایک جگہ تھوڑی, بہت جگہ. ایک لبرل نے تو قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا انسان کو تانے دیتا ہے, معاذ اللہ, کہ تو ایسا تھا, تو ایسا تھا. تانے دیتا ہے کہ تو ایک بدبودار قطرہ تھا, تو ایک بدبودار گوشت تھا. تانے نہیں دیتا, ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے کہ آج تم بڑے فن خان بنے پھر رہے ہو 3 پیس سوٹ ٹائی میں, اور جی آج سر کی میٹنگ ہے, آج ایک بزنس میٹنگ ہے, آج جناب اسلام آباد بائر جا رہے ہیں بزنس کلاس میں, آج جناب سر کو بلایا گیا ہے, آج جناب جلسے سے سر خطاب فرمائیں گے, آج مفتی طارق مسعود صاحب آئیں گے, ٹھیک ہے نا, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں گے, آج حضرت جی نے فلاں جگہ جانا ہے. یہ انسان کی عزت ہے نا, ہر آدمی کی عزت ہے. اپنے کمتر سے دیکھو گے تو اس کی نظر میں آپ کی عزت. رکشے والے کی بھی ایک عزت ہے, جس کے پاس رکشا نہیں ہے وہ کس کی عزت کرتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اپنا رکشا ہے. جس کے پاس اپنا رکشا نہیں ہے, کوئی رکشا ہی نہیں ہے, تو وہ اس کی عزت کرتا ہے جس نے قسطوں پہ رکشا لیا ہوا ہے کہ یار ہم تو قسطوں پہ بھی نہیں لے سکتے. تو دنیا میں جس کو بھی اللہ نے عزت دی اس سے اوپر والی عزت بھی ہے, اس سے بھی آگے جاؤ گے تو اور عزت, اور اس سے کمتر بھی ہے. تو حدیث میں حکم ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. رکشا والا یہ دیکھے کہ بھائی بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ریڑیاں بھی نہیں ہیں. تو ہم اپنی اوقات چونکہ بھول جاتے ہیں. کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی بزرگ بنا ہوا ہے, کوئی سائنسدان بنا ہوا ہے, کوئی لیکچرار بنا ہوا ہے, کوئی کمپنی کا باس ہے, کوئی محلے کا دادا ہے, کوئی گھر کا باپ ہے. وہ کون ہے وہ سب کو پتا ہے, آپ اپنے آپ کو نہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ساری دادا گیری ہے نا, یہ سائنسدان تھوڑی بتائیں گے آپ کو کہ تم اصل میں کیا تھے. ہمیں ہماری اوقات کون یاد دلاتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. اس نے کہا یہ زیادہ عرصہ نہیں ہے, 15 20 30 40 سال پرانا جھانک کے دیکھو, ایسے غلیظ تھے کہ کپڑوں پہ لگ جاتے تو دھوئے بغیر نماز اللہ ہی قبول نہیں کرتا, اتنا گندا. جسم سے نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور پھر حیض کا خون, کتنا گندا خون. جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوتی ہے حیض کا خون آنا بند, تو کہاں جا رہا ہے وہ؟ نہیں آئی بات سمجھ میں. وہ وڈیرے صاحب چودھری صاحب کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس غلیظ خون سے.
ایک تو خون گندا اور اوپر سے گندے راستے سے نکلنے والا خون اور گندا. اس سے جناب وسیم بھائی کا اسٹرکچر بن رہا ہے, معذرت کے غفار بھائی اور نام بتا دو کوئی نئے نئے. وسیم غفار بہت ہو گئے, اختر صاحب, وڈیرے صاحب, چودھری صاحب, نام کے بجائے وڈیرے چودھری, یہ سب ٹھیک ہے نا. سیاستدان, موٹیویشنل اسپیکر, مفتی, عالم, بزرگ. اس غلیظ اور پلید اور گندا خون, آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. میں تھوڑی بیٹھا ہوں, اللہ میاں بتا رہا ہے بھائی, میں تو پارسل کر رہا ہوں. یہ تو اللہ میاں ہمیں ہماری اوقات بتا رہے ہیں, ہمارے پاس صرف پارسل کا انتظام ہے بھائی, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں. جو برگر والے کہتے ہیں نا پارسل کا خاص انتظام ہے, وہ برگر بنا بھی رہے ہیں اور پارسل کر بھی رہے ہیں. گول گپے والوں نے لکھا ہوتا ہے پارسل کا خاص انتظام ہے, تو گول گپے بنا بھی رہے ہیں اور پارسل بھی. ہم صرف پارسل کر رہے ہیں, بنا ہم نہیں رہے ہیں. یہ تو بنا بنایا قرآن جو ہے نا وہ ہم پارسل کر رہے ہیں. تو ادھر پریگننسی ہوئی, اور یہ جو کل بڑا ہو کے وہ جناب علاقے کا ناظم بنے گا, چودھری بنے گا, وڈیرا بنے گا, بزنس مین بنے گا, موٹیویشنل اسپیکر بنے گا, مفتی بنے گا, عالم بنے گا, لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا, یہ جناب بن کس چیز سے رہا ہے؟ وہ غلیظ اور گندا خون. اللہ میاں اس کو جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی, اللہ اس خون کو روک دیتے ہیں. انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کہ 2 ٹکے کا ہے نہیں. باتیں دیکھو اس کی. اس لیے اللہ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے قرآن بار بار کیا کہتا ہے, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنا تزکیہ مت کیا کرو, یعنی اپنے آپ کو نیک ہونے کا دعویٰ مت کیا کرو کہ میں یوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی. کوئی خوبی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرو بھائی, اس کی دین ہے, ہم تو بھیکاری ہیں, اس نے دے دی, جب چاہے وہ چھین لے. اتنی بڑی نعمت ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے نبی ہم جو آپ کو علوم دے رہے ہیں, اگر ہم چاہیں یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں, اور آپ پھر ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے کہ ہم سے کچھ علم لے لیں, بالکل سب کچھ چھین لیں ہم اگر چاہیں تو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی جب اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہوگا. ہے بھائی, دیکھو آپ نے کسی غریب آدمی کو بحریہ ٹاؤن میں 25 پلاٹ دے دیے, پہلے تو اس کو یقین نہیں آئے گا, کیا خیال ہے؟ پھر وہ تھوڑے دنوں جب اس کو یقین آئے گا, اب آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ ساری دولت اس سے لے لوں, تو وہ کیا اس کے دل پہ آرے چلیں گے نا, ابے بھائی یہ کیا ہو گیا. بہت بڑا احسان جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو واپسی کی دھمکی سے سامنے والے پر بہت خطرناک اثر پڑتا ہے. تو انبیاء کے دل میں جو سب سے بڑی دولت ہے ان کی نظر میں وہ تو علم ہے, وہ پیسوں کے عاشق تھوڑی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے ریفرنس نہیں دیتے, ہم پوری آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اور کیا چاہیے تمہیں؟ ریفرنس دینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے پوری حدیث عربی میں یا آیت پڑھ کے سنا دینا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہیں, لام تاکید کے لیے, نون مشدد بھی تاکید کے لیے, ہم چاہیں تو ضرور بھی ضرور جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں سارا کا سارا آپ سے چھین لیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, اور پھر اپنا آپ کسی کو مددگار بھی نہیں پائیں گے ہمارے خلاف کہ ہم سے تھوڑا سا بھی علم چھین کے دکھا دے وہ. تو حکیم علماء نے لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی نا, لیکن اللہ نے اگلی آیت میں اپنے حبیب کو تسلی دے دی, الا رحمتا من ربک, مگر تیرے رب کی تجھ پر, بولو کیا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا, الا رحمتا من ربک, مگر تیرے رب کی تجھ پر رحمت ہے, ان فضلہ کان علیک کبیرا. پھر اللہ خود کہتا ہے کہ واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پر بہت زیادہ ہے, تھوڑا نہیں ہے, اتنا فضل ہے کہ اتنے علوم دیے اور چھینتا نہیں ہے. تو حکیم علماء فرماتے تھے اگلی آیت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی ہوگی. آپ کسی کو نا کروڑوں روپے کا گفٹ دیں, وہ غریب آدمی ایک دم دولت مند ہو جائے, پھر آپ بولیں بیٹا میں جب چاہوں یہ 2 منٹ میں لے سکتا ہوں, اس کے تو دل پہ آرے چلنا شروع, پھر فوراً تسلی دیتے ہیں لوں گا نہیں. فوراً کیا تسلی دیتے ہیں؟ بھائی لے نہیں رہا میں, صحیح ہے نا. تو اللہ میاں ہمیں ہماری کیا یاد دلاتے ہیں میرے بھائی؟ لکھا ہوتا ہے نا اوقات شام 7 سے 8, تو وہاں لکھ دیا کرو اوقات یہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے بنے.
تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نعمت کے وجود کا انکار کر دیں, کہ ہم جیسے بعض لوگوں پہ خامخواہ کی نا تکلف والی تواضع, جناب اللہ نے آپ کو اتنا نوازا, نہیں میں تو خاکسار, میں تو گدھا. آج کل اسٹائل اور تکلفات بہت ہیں. تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ پھٹ پٹی سی بائکوں پہ گھومنا شروع کر دیں, لینڈ کروزر چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو؟ جو چیز تکبر ہے اس کو تکبر کہا جائے گا, جو تکبر نہیں بے وقوفی ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو حماقت اور بے وقوف. میں خاکسار, تو ایک دفعہ الو کا پٹھا ہی کہہ دو اپنے آپ کو. وہ ایک صاحب جا رہے تھے نا سفر میں, پوچھا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب یہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کا کوئی چنگیز خان نام تھا, اس نے بولا یار میں تو بڑا تکبر والا نام ہے میرا. اب میں کوئی ایسا نام بتاؤں جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. کلب کہتے ہیں کتے کو, حسین کا مانا. تو اس سے پوچھا آپ کا نام, کہہ رہے خنزیر اللہ. یہ اسٹائل کس کا چل رہا ہے آج کل؟ تواضع. او بھائی یہ تواضع نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. تو تکبر یہ ہے, حدیث میں آتا ہے بطر الحق. اپنے آپ کو انسان اتنا فنٹر سمجھنا شروع کر دے کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ اپنی انسلٹ محسوس کر رہے ہیں اس غلط کو غلط ماننے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ محترم آپ نے یہ غلط کیا ہے, آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے. میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم کیا مریخ سے آئے ہو؟ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی. کلکم خطاؤن, ہر شخص خطا کار ہے. اجتہادی خطائیں تو پیغمبروں سے بھی ہوئی ہیں, تبھی تو پیغمبروں کو حکم ہے کہ مشورے لو. پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا, رائے اور سوچ میں خطا ہو سکتی ہے, بشر ہیں, تبھی تو حکم دیا وشاورہم فی الامر. اے نبی آپ ان سے مشورہ بھی لیں. مشورہ کیوں لیں؟ اپنی رائے پر کلی اعتماد بولو نہ کریں, آپ مشورہ لیں ان سے. آپ مشورے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ اس کام کے منفی پہلو ہوں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے, تو وہ منفی پہلو سامنے آ جائیں گے مشورے کے بعد. سید الانبیاء سے زیادہ ذہانت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ انہیں حکم دیے جا رہا ہے کہ رائے میں آپ خود مختار نہ ہوں. آج ہماری اور آپ اپنی حالت دیکھو, جو رائے ہم قائم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان سے وہی بن کے نازل ہوئی ہے, اس کے سوا کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا. سیاست میں بھی ایسے ہی ہے, میرا لیڈر آب زمزم سے نہایا ہوا, جو اپوزیشن ہے وہ جہنم میں جب تک نہیں جائے گا. اس کے اپوزیشن کے ہر الٹے کام کی توجیہ کہ یہ حضرت جی نے قوم کے وسیع در مفاد میں یہ الٹا کام کیا ہے, لہذا یہ فی الحال سیدھا ہے. اور اپنا والا جو ہے نا حضرت جی, اس کے ہر الٹے کام کی لاجک تلاش کر کے اس کو کیا کرنا؟ سیدھا. اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے الٹا. وہ اچھی بات بھی کر رہا ہے, ایکچولی اصل میں تو امریکہ نے بولا ہے یہ اچھا کام کرو. یہ سیاسی تبصروں میں اور ہر چیز میں نا اعتدال والی رائے, کہیں بھی آگے نہ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس ہم جو سورس آف نالج ہے نا وہ بہت محدود ہوتی ہے. ہمارے پاس جو نالج کے ذریعے فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یا صحافیوں کے تبصرے ہیں, یا اخبار ہے, جو خود مبتلا ہوگا ہم اس سے تھوڑی ملے ہوتے ہیں کہ یار ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے دلائل ہوں. تو کسی ادارے کے بارے میں بھی نیگیٹو رائے مت رکھو, کسی ادارے کے بارے میں بھی, اور کسی شخصیت کے بارے میں بھی, جب تک 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے, ورنہ چپ. تو ہمارا یہ نظریہ ہے, ہمیں بنایا اللہ نے. اب قرآن میں اس نے اپنا تعارف کروایا, اس قرآن میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد ختم, تمہیں دوبارہ اور تم سے چند سوالات پوچھے جائیں گے. وہ اصل میں تو میرا ٹاپک تھا, ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کر. وہ سوالات یہ پوچھے جائیں گے کہ تم نے 4 باتوں پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پرچی پہ لکھ کے رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. 4 باتوں پہ تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا. اللہ نے کہا میں نے امتحان میں 100% کامیابی جن لوگوں کے لیے رکھی ہے وہ 4 سوالات حل کر کے آئیں گے تو 100% کامیابی. اور یہ چاروں لازمی ہیں اس میں, اور اختیاری پہلا, اور یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے تو غیر مسلموں کے لیے بھی, لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. تو پہلا یہ من اراد الآخرہ, ہر کام میں نیت اللہ کو خوش کرنے کی, آخرت کی کرنی. آپ ڈاکٹر بن کے مریضوں کا علاج کر رہے ہو, ٹھیک ہے آپ پیسے کماؤ, آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا بھی گھر بار ہے, آپ کا بھی چولہا ہے, کماؤ آپ, لیکن نیت انسانیت کی خدمت, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مریضوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے, بس یہ فائدہ ہوگا. آپ مریضوں کو وہ دوا نہیں لکھ کے دو گے جو صرف آپ کے ماموں کے میڈیکل اسٹور پہ ملتی ہے, اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ دوا کہیں بھی نہیں ملتی. ڈاکٹر ہمیں تو بہت تجربہ ہوا ہے, لکھ کے دیتے ہیں, وہ اس کے ماموں کی دکان پہ ہی ہے,
باقی تلاش امریکہ فون کر کے پوچھ لیا، کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیکل اسٹوروں پہ بھی یہ دوا نہیں. ڈاکٹر اپنے ساتھ اپنے ماموں کی کھانچے بھی چلا رہا ہے. تو یہ کس کے ساتھ خیانت ہے؟ مریض کے ساتھ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ من اراد الآخرہ کے خلاف ہے. آخرت آپ کی نیت آپ کمائیں، منع تھوڑی کیا. حضرت عثمان کروڑوں روپے کے سرمایے کے مالک تھے، تاجر تھے بہت بڑے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی تھے. حضرت ابو بکر ارب پتی تھے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں جو مالدار صحابہ ہیں نا، ان کے سرمایے پر ایک ریسرچ ہوئی ہے تو پتا چلا کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے مالک تھے یہ حضرات. اتنی چاندی تھی ان کے پاس، اتنے درہم تھے. نبی نے ان کو مال رکھنے سے منع نہیں کی، اور یہ انہوں نے اپنے لیے بھی، اپنی ذات میں بھی استعمال کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو تجارت سے نہیں روکا، تجارت میں ایمانداری کا حکم دیا. ہاں جہاں دنیا آخرت سے ٹکرا رہی ہوگی، تجارت کر رہے ہو، دکان کھولی بھی ہے، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اب اللہ آپ کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا. تو قرآن کہتا ہے جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں، آثر الحیات الدنیا، تو جس نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی، اس کا مطلب اس کا آخرت کا ارادہ نہیں ہے. جب ٹکرائے گی نا دنیا اور آخرت، تو کس کو فوکس کرنا ہے؟ آخرت کو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ڈاکٹروں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. اپنے ہدیے نذرانے کے چکر میں جو ہوتا ہے نا، وہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دواؤں کو، میڈیکل ریپ والے، وہ گفٹ دے رہے، وہ رشوت ہے، وہ گفٹ نہیں ہے. وہ تو دوسری شرط اللہ نے بیان کی، وَسَعَى لَهَا، آخرت کی نیت بھی کرے اور اس کی پھر کوشش بھی کرے. خالی نیت کر کے بیٹھا رہے، میری نیت ہے 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کی، نیت کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی کر لو. میری نیت ہے 4 شادیوں کی، خواتین سے معذرت کے ساتھ. آپ کی کہہ رہا ہوں، میں اپنا نہیں کہہ رہا. بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں نا 4 بیوہ رکھوں گا میں. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے بے تکلف ہیں، ایک دن مجھے کہنے لگے میں 4 شادیاں کروں گا بیوہ عورتوں سے، پتہ نہیں وہ کیوں. میں نے کہا بیٹھے رہو یہاں پہ، لیٹ جاؤ آرام سے. بھائی ہلے گا، چلے گا، پھرے گا، تلاش کرے گا، پھر پیسوں مال بڑھانے کی بھی پھر کوشش کرے گا نا. جب 4 کو پالنا ہے تو پیسہ بھی تو ہوگا نا. میں یہ جو میں نے کہا نا میری نیت ہے، یہ میرا نہ سمجھیں آپ، میں آپ کی مثال دے رہا ہوں. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا، سخی کہتا ہے میری نیت ہے 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کی. تو بہت سے لوگ ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے، ہم بیوہ عورتوں کا گھر بسائیں گے، طلاق یافتہ عورتوں کا گھر بسائیں گے، اور آرام سے لیٹے ہوئے. میں حج کروں گا، میری نیت ہے حج کرنے کی. تو بھائی حج پہ تو پیسوں فری میں حج ہوتا ہے بھائی، پیسے لگتے ہیں، حج درخواستیں آتی ہیں. یہ آپ سوالات جمع کرتے رہیں، پھر مجھے دے دیے گا آخر میں. تو کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ میری نیت ہے تبلیغ میں 4 مہینے لگانے کی. تو اب تھوڑا ہل جل بھائی کچھ کر، 4 مہینے لگانے کے لیے گھر میں 4 مہینے کا راشن بھی ڈال. کیا خیال ہے؟ بچوں کی نگرانی کون کرے گا، اس کا انتظام کر. دوسری بات یہ کہ بیگم کے پاس کون رہے گا، اکیلی ہے، اس کا بھی انتظام کر. اس کو اپنی اماں کے گھر پہنچا دے خرچہ دے کے. سسرال کے خرچے پہ تبلیغ میں جانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے خرچے، تبلیغ والے کہتے ہیں اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت. یہ نہیں کہ سسرال کا پیسہ، سسرال کی ٹینشن. بعض لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بیگم کو ابا کے یہاں پہنچایا، خود 4 مہینے کے لیے نکل گیا. ابا کہتا ہے میں کم وقت رخصت اس لیے کیا تھا کہ تو کھلائے گا اس کو. وہ ایک صاحب مجھے ملے چند دن، ابھی میرا سوات میں بیان تھا نا، وہ ایک صاحب نے کہا میں 1 سال تبلیغ میں لگا کے آیا ہوں، میرے بچے بگڑ گئے. تبلیغ میں تو سال ضرور لگائے، لیکن اگر بچے 15 16 17 سال کی عمر کے ہیں، جو بگڑنے کی عمر ہے، اس میں جب آپ بچے کو بالکل لاوارث چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ تھوڑی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے. وقت تو آپ لگا رہے ہو. وہ چرسیوں میں اٹھ بیٹھ گیا، وہ ہیروئنچیوں میں بیٹھ گیا، وہ تو برباد ہو جائے گا. اس کا پہلے انتظام کر کے جاؤ. تو اللہ کہتے ہیں آخرت کی صرف نیت کافی نہیں ہے، اس کی کوشش. وسعى لها، کوشش بھی کرنی ہے، ترتیب بنانی ہے، سوچنا ہے. جماعت میں نکلنا ہے تو کرنا ہے عملی طور پر. تبلیغ والے تو ترغیب دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نیت کر لو، وہ اس لیے کہ چلو کچھ تو کرو نا. جب نیت کرے گا تو انشاءاللہ ہلے گا بھی تھوڑا سا وہ، لیکن پھر اس کے بعد کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے. عورت چاہتی ہے میں پردہ کروں، تو خالی نیت سے تھوڑی ہوگا بھائی، تھوڑی سی تو ہمت بھی کرے نا، کوشش کرے. کچھ نہیں تو اسکاف لینا ہی شروع کر دے، کچھ نہیں تو باہر کے مردوں سے پردہ کر لے، پھر آہستہ آہستہ دیور سے بھی ہو جائے گا، چچا زاد بھائی سے بھی ہو جائے گا. عورت پہ پردہ فرض ہے نا، دیور سے، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے. آج ہمارے گھروں میں یہ والا پردہ بالکل ختم، دیور سے پردہ ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الحم موت، دیور تو موت کی طرح ہے. اب لوگ کہتے ہیں، اب بھابیاں جب دیور سے پردہ کرتی ہیں، دیور کو غصہ آتا ہے کہ میری کیا غلط نظریں ہیں کیا؟ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جس کی نظریں غلط ہوں اس سے پردہ کرو، جس کی غلط نظریں نہیں ہیں اس سے پردہ نہیں. کیونکہ نظروں کا کوئی لیبارٹری ایسی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کرائیں تو ڈاکٹر کہے گا یہ 2 نمبر نظریں ہیں. ڈاکٹر آنکھیں چیک کر کے یہ تو بتا سکتا ہے کہ نظر کمزور ہے یا
6x6 ہے. یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ نظریں پاکیزہ ہیں یا ناپاک ہیں. یہ اللہ کا کام ہے, یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جوان عورت کو حکم دیا کہ ہر جوان مرد سے پردہ کرے. ہاں, گھروں میں پردے کے احکام اس طرح نہیں ہوتے جیسے باہر ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں اگر عورت پردہ کرے گی, جو خواتین بیان سن رہی ہیں آج سے عزم کریں, ہم انشاءاللہ ضرور پردہ کریں گے, کیونکہ اللہ نے کہا کامیابی کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری. آج خواتین کی زندگیوں سے پردہ نکل گیا. یہ تو عورت کے لیے سب سے اہم, نماز کے بعد سب سے اہم حکم پردہ ہے عورت کے لیے, اور اس میں اللہ عورت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, مرد کا نقصان ہے اس میں. یورپ میں جو بے پردگی ہے اس میں مردوں کی عیاشی ہے, عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس میں عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کوئی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, سب گرل فرینڈ بناتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں پردہ آسان ہے. اس میں یہ کر لے کہ سر پہ موٹی چادر لے لے, کہیں دیور گزرنے والا ہے تو فوراً چادر آگے کر لے. دیور پشتوں میں دیور ہی کہتے ہیں نا, ہیں فلیور لیور لیور. اب جیسے سر پہ چادر رکھے, دیور نے آنا ہے تو ذرا کھنکھار لے, تھوڑا سا کھانس لے, اور بھابھی تھوڑا سا چادر کو چہرے سے آگے کر دے, بس اتنا کافی ہے. سامنے بیٹھ کے گپ شپ نہ لگائے دیور کے, یہ نہ کرے. تو اتنا بھی نہیں کرتے بھائی, یہ تو پھر اللہ کے حکم کی بغاوت ہے نا. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں الحم و موت, دیور سے زیادہ سخت پردہ ہے. سخت کا مطلب پردہ لازمی کرنا ہے اس سے. تو وسعا, اللہ فرماتے ہیں نیت بھی آخرت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش. تیسرے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا, وسعا لہا سعیہا, آخرت والی کوشش. اخپل طریقے سے کوشش نہیں چلے گی. ہمارے پٹھان بھائی بہت سے کام اخپل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اخپل اسلام کیا مطلب, آپ نے کوشش تو بہت کر لی, مگر وہ کوشش جو آخرت والی ہے, یعنی جس کو اللہ رسول نے بتایا کہ یہ آخرت والی کوشش, وہ نہیں کر رہے آپ. دیکھو, آپ نے رمضان میں روزہ رکھا, 13-14 گھنٹے کا روزہ ہو گیا, بھوک پیاس سے آپ تڑپ رہے ہو, سورج غروب ہو گیا, سب لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں, جلدی جلدی بھائی کھجور کھاؤ. دیر کرنا کیا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, خلاف سنت. آپ نے کہا نہیں, میں 14 گھنٹے کا تو پشاور میں سب نے رکھا ہے روزہ, میں 18 گھنٹے کا رکھوں. ورنہ پشاور اور کراچی میں فرق کیا ہوگا, تو کراچی والے بھی رکھ لیتے ہیں 13-14 گھنٹے. ہم جب پشاور میں ہیں تو پھر پشاور میں تو پھر ہم کتنے گھنٹے کا رکھیں گے, ہم زیادہ, ہم طاقت زیادہ ہے ہمارے اندر, ہم کتنے گھنٹے کا رکھوں گا, 18 گھنٹے کا. اور جتنا میں بھوک اور پیاس میں نے اللہ کے لیے برداشت کی ہے, میں 3 گھنٹے اور برداشت کروں گا. یہ میری طرف سے غریبی ہے. کمپنی ہوتی ہے نا بھئی, یہ تو آپ نے کپڑا خریدا ہے, خواتین مارکیٹ سے کپڑا خریدتی ہیں نا, بہن یہ ہماری طرف سے, یہ آپ نے کپڑا خریدا, یہ دوپٹہ ہماری طرف سے فری. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ اپنی طرف سے غریبی نہیں لگا سکتے بھائی. یہ آپ کوشش تو کر رہے ہو, لیکن یہ کوشش آپ کی اپنی بنائی ہوئی کوشش ہے, یہ اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی. آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہو, اگر آپ اپنی طرف سے محنت کر کے 3 پڑھ لو, نماز قبول ہوگی؟ تو اسی طرح یاد رکھو, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, ربیع الاول کا مہینہ, آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا. ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے بھائی. میں ایک ٹیکنیکل دلیل دوں. دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا نا, پیر کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ پیر کا دن. یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے, عید کا دن ہے, عید میلاد النبی کہتے ہیں نا. تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو مسلمانوں کے ہاں 2 طرح کی عیدیں ہوتی ہیں, ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں. ایک عید الفطر, عید الاضحیٰ. یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ. یہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں. ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے, جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے. یہ بھی چھوٹی عید ہے. یہ بھی کیا ہے, اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے, خطبہ. اس میں بھی 2 رکعتیں, ان میں بھی 2 رکعتیں. اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں, سنت ہے. اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی, نہاتے. ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام, اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ. خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے. کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے. اس نیت سے روزہ رکھنا, کیا جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں, اس کی حدیث میں ممانعت ہے.
تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا. یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے, عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار. تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے؟ پیر ہونا چاہیے تھا نا. جمعہ کہاں سے بول رہے ہوتے بھائی, ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا, لیکن نبی کا یوم ولادت تھا اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا, ریورس کر دیا جمعے کو, تاکہ لوگ یوم ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں. بہت مشکل ہے بھائی, پشاور میں بات سمجھانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اور یہ الحمدللہ میں ویسے چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں, وہ تو کراچی میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کسی کو. یہ جملہ میں کراچی میں بھی بولتا ہوں, لاہور میں بھی بولتا ہوں. وہ غیرت دلانا مقصد ہوتا ہے کہ بولے یار اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں نہیں, کیسی بات کرو, ایک دم بوجھ میں سمجھ میں آ رہی ہے, جوش میں آ کے بولتے ہیں, پھر آتی ہے سمجھ میں. کچھ مسائل غیرت کے ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ کتنی زبردست لاجک کی بات ہے کہ ہونا پیر کا دن چاہیے تھا, لیکن اور وہ یوم ولادت بھی تھا, لیکن اس کو کیا کر دیا؟ ریورس. اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ بنانا, اتنا کافی تھا. لیکن نبی نے ایک اور کام کیا. شاید نبی کو معلوم تھا, اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی, تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب روزے کا, عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں, اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے, اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو. تو یہ وہ کوشش ہے جو اخپل کوشش ہے, یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. خوشی میں کھایا جاتا ہے, روزے نہیں رکھے جاتے. ہمارے نبی روزہ رکھے, تبھی آپ دیکھو سعودی عرب میں سب عرب اکثر روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن, سنت ہے. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. جمعرات کا بھی رکھتے ہیں, پیر کا بھی. پیر کا جمعرات کا تو کسی بھی وجہ سے رکھ لیا, لیکن پیر کا اس لیے رکھا کہ یوم ولادت ہے میرا. تو خوشی میں کھانا کھایا جاتا ہے. روزہ تو کھانا پینے سے بچنے کا نام ہے. اس کی میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. آپ کی شادی ہو گئی, فرض کرو, کہہ رہے ماشاءاللہ, فرض کرو شادی ہو گئی. دوست ملتے ہیں, یار سنا تیری شادی ہو گئی, خوشی میں کیا کھلائے گا؟ یہی کہتے ہیں نا. آپ نے کہا اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل صبح نہ میں ناشتہ کروں گا نہ تم ناشتہ کرو گے, ہم کھانے سے کیا کریں گے؟ اوائڈ کریں گے. کہے گا بھائی تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے جو غم میں نہیں کھا رہا. تو حدیث میں آتا ہے نا, جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ غم زدہ ہوتے ہیں, تو ان کو کھلاؤ جا کے, کیونکہ وہ کھا نہیں سکتے بیچارے, غم میں ہوتے ہیں, پکاتے نہیں ہیں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں اچھے نمبروں سے, لوگ پوچھتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے یار, کیا کھلائے گا؟ آپ نے کہا ڈنر کا ناغہ ہے, آج تم بھی رات کو بھوکے سو گے اور میں بھی. تبھی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھائی. روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں, ضد ہیں. ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتا. اور ایک اور بات, مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہیں, صبح ہوتی ہے. بولو نا بھائی, کرسمس صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں, کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ, عیاشی کی طرف, رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تمیز سے نہیں مناتا وہ. صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں, ہے بھائی. صبح تو نہا دھو گے, نماز پڑھے. جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا, جمعہ رات میں نہیں رکھا گیا. اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے وقت, بتیاں, پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے آج کل, کیک کاٹنا شروع ہو گئے, بریک ڈانس شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ. کوئی ناچ رہا ہے, کوئی نبی کی محبت میں ناچ کے گر گیا نیچے, ہے جی, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخپل کوشش, یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں, بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چھوڑ دو یہ سب کچھ. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پہلی شرط نیت آخرت, دوسری شرط کوشش بھی کرے, تیسری شرط کوشش بھی اپنی نہیں بلکہ آخرت والی کوشش, چوتھی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ, توحید پرست بھی ہو, ایمان بھی ہو. کفر کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں ہے. کافر اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے, دنیا میں اجر مل جائے گا, آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. تبھی غیر مسلم میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے, زندہ کے لیے کر سکتے ہیں, غیر مسلم مر گیا تو اس کے لیے دعا کی بھی, ریسٹ ان پیس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, جو مر گیا. آج کل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو اللہ جو ہے نا
امن میں رکھے. بس اللہ نے پابندی لگا دی. تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایمان. کیا مطلب؟ مزار پرستی یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ شرک ہے. یہ ندا لغیر اللہ، صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں، اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف. یہ صرف کا لفظ بھی لگا ہوا ہے اس ترجمے میں، کیونکہ مفعول بھی جو آبجیکٹ ہے نا اس کو پہلے کر دیا. ایک ہوتا ہے نعبدو کا، اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور کا کو اٹھا کے ایا کا بنا کے پیچھے لے آیا تو عربی گرامر جو جانتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف تیری صرف تجھ سے مدد. ایاک نستعین، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو شرک کے ساتھ میرے بھائی کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو یہ 4 باتوں پر آپ عمل کریں گے تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ فرماتے ہیں ان کے تھوڑے پر بہت زیادہ دوں گا میں. یہ تھوڑا کریں گے اجر وہاں بہت زیادہ. اور ان پر عمل نہیں ہوا تو دنیا تو آپ واہ واہ کر لے گی، بڑا پروٹوکول مل جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا. آخرت میں جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا راکھ کا، دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، پھونک مارو پورا پہاڑ اڑ جائے گا وہ.